نگر کی آواز سمین شام کے 7 بج رہے ہیں۔ آکاشوانی سری نگر۔ اپنی گھڑیاں ملائیے، شیربین ٹائم شام کے 7 بجے ہیں۔ شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ خاص موضوعات ہیں۔ سالانہ امرناتھ یاترا پاکستانی شیلنگ سے آزجان ہوئے آفت کی بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری کانگریس لیڈر راہل گاندھی اٹھائیں گے۔ پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کا راجوری میں اظہار خیال۔ اننت ناگ ضلع میں بند کیے گئے سیاحتی مقامات کو دوبارہ کھولنے پر سیاحت سے وابستہ لوگوں کو راحت۔ مقامی لوگوں کی خاصی تعداد ان مقامات کی سیر کر رہی ہے۔ اور پلوامہ ضلع کے قصبہ جات میں ٹریفک جیمنگ سے لوگ پریشان، ذمہ دار کون؟ اور بھی چند موضوعات ہیں آج کی شیربین میں، ایک مختصر وقفے کے بعد۔ 5.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سندور پر جاری بحث کا آغاز وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دباؤ کے تحت آپریشن سندور کو روکنے کے اپوزیشن کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس آپریشن کے تمام مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں اور اسے کسی کے دباؤ میں نہیں روکا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور مکمل دشمن کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ہمارا مقصد جنگ چھیڑنا نہیں بلکہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا تھا، جو 22 منٹ میں حاصل کر لیا گیا۔ ادھر کانگریس کی طرف سے گورو گوگوئی نے حکومت کو کئی معاملات پر گھیرا اور آپریشن سندور کے دوران پیش آئے تمام واقعات کی اطلاع ایوان کو دینے پر زور دیا۔ ترنمول کانگریس کی طرف سے کلیان بنرجی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے آپریشن کی کامیابی کا سہرا سربراہ اور حکومت کی خامیوں کو بھرا۔ کی طرف سے ممبر پارلیمنٹ آغا سید اللہ نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے ملک کے دیگر حصوں میں کشمیری طلبہ اور تاجروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات خاص طور سے اٹھائے اور انہوں نے بعض دیگر معاملات کو بھی ایوان کے سامنے رکھا۔ ادھر آج کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی سمیت کئی دیگر ممبران نے بھی بحث میں حصہ لیا اور جگبندی سمیت دیگر معاملات پر حکومت کی تنقید کی، جبکہ ممبران نے کئی اہم سوالات بھی اٹھائے۔ اس دوران وزیر داخلہ امت شاہ نے آج بحث میں حصہ لیتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ پہلگام حملے میں ملوث 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 22 اپریل کو پیش آئے پہلگام سے آنے کے چند گھنٹے بعد ہی وہ سری نگر پہنچے تھے، جہاں انہوں نے اعلیٰ سطحی حفاظتی میٹنگ کی صدارت کی اور یہ یقینی بنایا گیا کہ دہشت گرد پاکستان نہ بھاگ جائیں۔ ادھر پاک بھارت کے درمیان ہوئی کشیدگی کے بعد سے پاکستانی گولہ باری سے پنچ راجوری میں کئی عام شہری بھی مارے گئے تھے اور املاک کو بھی نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد کئی لیڈران نے وہاں کا دورہ کیا، جن میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی بھی شامل تھے۔ اس حوالے سے آج جموں کشمیر کانگریس کے صدر طارق حمید نے راجوری میں شیربین کے نمائندے عارف محمود قریشی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی راجوری پنچ میں بھارت پاکستان کشیدگی کے دوران پاکستان کی گولہ باری سے متاثرہ 22 بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھائیں گے اور اس حوالے سے بچوں کو مطلع کرنے کے لیے وہ خود پنچ جا رہے ہیں۔ راجوری پنچ کے دورے پر آئے جموں کشمیر پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید نے سندر بنی میں کانگریس کارکنوں سے بات چیت کی۔ وہیں دیر رات راجوری میں بھی کارکنوں کی ایک میٹنگ سے خطاب کیا اور اس دوران انہوں نے کارکنوں سے ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے سیاسی لڑائی کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس جموں کشمیر کے تمام لوگوں کے جمہوری حقوق، شناخت اور اختیارات بحال کرنے کی اس لڑائی میں سب سے آگے ہے اور تمام طبقوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اس جدوجہد میں شامل ہونے کے لیے آگے آئیں۔ جب یہاں پہ وہ واقعہ ہوا پونچھ میں راجوری میں، جب وہ گولہ باری ہوئی پاکستان کی طرف سے، تو بہت ساری کیجویلٹیز ہوئیں، بہت ساری پراپرٹیز کا نقصان ہوا۔ تو راہل گاندھی جی خود یہاں آئے اور تقریباً تمام ان گھروں میں گئے جہاں پہ اموات ہوئی تھیں، اور تمام ان ایسے مذہبی جگہوں پہ بھی گئے، جیسے مندر میں گئے، وہ مسجد میں گئے، وہ گرودوارے میں گئے،
اور کراس بورڈ وہ ہر جگہ پہنچنے کی، بلا لحاظ مذہب و ملت، بلا لحاظ پارٹی وابستگی، وہ سب جگہ گئے. تو جانے کے ٹائم انہوں نے کہا کہ ایک لسٹ ایسی پریپیئر کی جائے جس میں آرفنڈ بچے ہیں جن کے یا تو دونوں پیرنٹس کی ڈیتھ ہوئی ہے یا کسی ایک کی ڈیتھ ہوئی ہے، خاص طور سے اگر بریڈ ارنر کی ڈیتھ ہوئی ہو، اور ان کے بچوں کی لسٹ بنائی جائے، وہ دیکھا جائے وہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں، کیا ان کی ایج ہے. تو اس پہ انہوں نے، جب ہم نے وہ لسٹ ان کو پرووائڈ کی تو انہوں نے ان بچوں کی ایجوکیشن کو سپانسر کرنے کا فیصلہ کیا. ہم بنیادی طور اسی واسطے پونچھ جا رہے ہیں، اور تاکہ ان بچوں کو یا ان کی فیملیز کو بلا کے ان کے ساتھ میں ایکسٹینڈ کریں جو بھی فائنینشیل ہیلپ وہ کرنا. ابھی تک تو ہمارے پاس جو لسٹ ہے وہ 22 لوگوں کی ہے، لیکن ہم نے جس وقت کراس چیک کیا تو شاید اس میں کچھ بچوں کا نام اور جڑ جائے گا. جیسا سننے میں آ رہا ہے کہ بی جے پی کے ڈیزائنز جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں. وہ اسٹیٹ ہوڈ دینے کے باوجود بھی، اگر وہ کبھی دیں تو اس کے باوجود بھی سننے میں جو آ رہا ہے کہ کچھ وائٹل ڈپارٹمنٹس کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. تو ایک سائڈ سے وہ ہمیں جیسے کوئی احسان رکھ رہے ہوں کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ واپس دے رہے ہیں، اور دوسری سائڈ سے ان وائٹل ڈپارٹمنٹس کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیں گے، تو وہ ہمیں تسلیم نہیں ہے. ان وائٹل ڈپارٹمنٹس کا ڈے ٹو ڈے لائف میں ہر شعبے کے ساتھ میں وابستگی ہے. جیسے اگر ان کی منشا یہ ہے کہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، تو ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس مطلب ہوا کہ تھانے دار بھی انہی کا ہے. اور اس چیز کی بدترین مثال اگر آپ کو دیکھنے کو اگر ہم بتائیں تو 14 جولائی کو جس وقت چیف منسٹر صاحب ادھر مزار شہداء پہ جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو جو آفیسر یا جو حوالدار یا جو ڈی ایس پی ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا وہ ان کو پش کر رہا تھا. تو کل کو تو وہی سچویشن پھر سے رہے گی. کل کو کوئی ایسی سچویشن آتی ہے، ہمارے تو نہ ایس ایچ او آپ کے کنٹرول میں ہے، نہ ایس پی آپ کے کنٹرول میں ہے، نہ ہی باقی سینئر آفیسرز آپ کے کنٹرول میں. تو یہ کون سی اسٹیٹ ہوڈ ہوئی؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ اسٹیٹ ہوڈ ملے جیسی گجرات میں ہے، جیسی یو پی میں ہے، مہاراشٹر میں ہے، آندھرا میں ہے، تلنگانہ میں، جو باقی 28 اسٹیٹس میں جیسے اسٹیٹ ہوڈ ہے، ہمیں ویسی ہی اسٹیٹ ہوڈ ہونی چاہیے. دوری تو نہیں ہے یہ. ہم تو ابھی بھی حکومت کا حصہ ہیں. وی آر سپورٹنگ دیم فرام آؤٹ سائڈ. صرف ہم نے حکومت میں منسٹرشپ حاصل نہیں کی ہے، کوئی برتھ ہمیں منسٹریل برتھ نہیں ہم نے لیا، اور وہ بھی ہم نے اس لیے نہیں لیا کہ ہمارا پرنسپل سٹینڈ پہلے دن سے یہ تھا کہ جب تک اسٹیٹ ہوڈ ہمیں نہیں ملے گی یا کمپلیٹ اسٹیٹ ہوڈ ہمیں نہیں ملے گی تب تک ہم سرکار کا حصہ نہیں بنیں گے. راجوری پونچھ میں پاکستانی شیلنگ سے متاثرہ 22 بچوں کے تعلیمی اخراجات راہل گاندھی اٹھائیں گے. پردیش کانگریس کے صدر طارق حمید کرا کا اظہار خیال. ادھر پہلگام حملے کے بعد سے بند کیے گئے سیاحتی مقامات کو عوام کے لیے مرحلہ وار طریقے پر کھولا جا رہا ہے، جس سے ان علاقوں کے لوگوں، خاص طور سیاحت سے وابستہ لوگوں کو کافی راحت مل رہی ہے. اننت ناگ ضلع میں کھولے گئے مقامات پر ان دنوں سیاحوں کا کافی رش نظر آ رہا ہے. ایک رپورٹ ایس طارق سے. 22 اپریل کے دلخراش واقعے کے بعد حفاظتی اقدامات کے تحت بند کیے گئے کئی مشہور سیاحتی مقامات کو اب دوبارہ کھول دیا گیا ہے، اور ان کے کھولنے کے بعد جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے مختلف سیاحتی مراکز پر ایک بار پھر گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 16 اہم سیاحتی مقامات کو مرحلہ وار طور پہ کھولا جا چکا ہے. ان میں پہلگام، کوکرناگ، اچھا بل، ویری ناگ، ڈکسم اور مرگنٹاب جیسے دلکش مقامات شامل ہیں، جہاں نہ صرف وادی کے مقامی شہری بلکہ ملک بھر سے آئے ہوئے سیاح بھی بڑی تعداد میں سیر و تفریح کے لیے پہنچ رہے ہیں. سیاحوں کا کہنا ہے کہ وہ کافی عرصے سے ان مقامات کے کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، اور جو ہی سرکار کی طرف سے اجازت ملی وہ قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے نکل پڑے. انہوں نے کہا کہ شدید گرمی کے اس موسم میں کشمیر کی ٹھنڈی وادیوں کا رخ کرنا نہ صرف سکون بخش ہے بلکہ جسم و ذہن کی تازگی کے لیے بھی بہت نہایت اہم ہے. دوسری جانب سیاحت پر منحصر افراد جن میں ہوٹل مالکان، ٹورسٹ گائیڈ، گھوڑے بان، ٹیکسی ڈرائیور اور مقامی دکاندار شامل ہیں. حکومت کے اس فیصلے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 2 مہینوں میں ان کے معاشی حالات نہایت ابتر ہو چکی تھی. بعض افراد نے فاقہ کشی کی حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اب دوبارہ سرگرمیاں بحال ہونے سے انہیں امید کی کرن نظر آئی ہے. اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 1 ماہ کے دوران
ضلع اننتناگ کے مختلف سیاحتی مقامات تقریباً 2 لاکھ سیاحوں نے دورہ کیا ہے، جبکہ جولائی کے مہینے میں یہ تعداد دگنی ہو چکی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کشمیر کی قدرتی خوبصورتی کا جادو بدستور برقرار ہے۔ ان تمام مقامات میں سب سے زیادہ توجہ کا مرکز مرگن ٹاپ بن گیا ہے، جو ضلع اننتناگ کے جنوبی علاقے میں واقع ہے اور سطح سمندر سے 3696 میٹر کی بلندی پر ایک اہم پہاڑی گزرگاہ ہے۔ یہاں کی ٹریکنگ، بادلوں سے ڈکی ہوئی وادیاں اور گھنے سبز مناظر سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ مرگن ٹاپ اب ٹریکنگ کے شوقین افراد اور فوٹوگرافی کے دلدادہ سیاحوں کا نیا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ یہاں پر ویکینڈ پر خاصی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے اور سیاح روایتی سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ اب ان پوشیدہ جواہرات کا بھی رخ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا بجانا ہوگا کہ سیاحتی سرگرمیوں کی بحالی نہ صرف وادی کی معاشی ڈھانچے کے لیے سود مند ہے، بلکہ بین الریاستی روابط اور خوشگوار تعلقات کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ، محکمہ سیاحت اور سیکورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کوششوں سے حالات معمول پر آ رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاحوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ تھے اننت ناگ سے ایس طارق۔ سمن حکومت نے لوک سبھا میں کہا کہ مرکزی سرکار ریاستوں کو پنچایتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مالی امداد دینے کے ساتھ ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کئی اسکیمیں چلا رہی ہیں۔ پنچایتی راج کے وزیر راجو رنجن سنگھ نے لوک سبھا میں ایک ضمنی سوال کے جواب میں کہا کہ حکومت نے پنچایتوں کا فنڈ کم نہیں کیا ہے۔ 15ویں مالیاتی کمیشن میں ریاستوں کو دی گئی رقم 4 گنا سے زیادہ ہے۔ حکومت پنچایتی راج کے تحت فنڈ فراہم کرتی ہے اور جہاں پنچایتی انتخابات نہیں ہو رہے ہیں، یہ فنڈز ان ریاستوں کو نہیں دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا مقصد پنچایتوں کو خود کفیل بنانا اور پنچایتوں کو شفاف طریقے پر مضبوط بنانا ہے۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، بہار میں ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی کے مسئلے پر بحث کے اپنے مطالبے پر اڑے اپوزیشن نے راجیہ سبھا میں آج 6 روز بھی ہنگامہ آرائی کی، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی ملتوی کرنا پڑی۔ پارلیمنٹ کا مونسون اجلاس گزشتہ ہفتے شروع ہوا تھا اور آج ایوان کا 7واں اجلاس تھا، لیکن اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تعطل کی وجہ سے اب تک ایک دن بھی وقف صفر اور وقف سوال کی کارروائی نہیں ہو سکی ہے۔ اس دوران سپریم کورٹ نے آج زبانی طور پر دوبارہ کہا ہے کہ اگر بہار میں خصوصی نظر ثانی کے عمل کے دوران 65 لاکھ ووٹروں کو ووٹر لسٹ سے باہر کیا گیا تو عدالت اس معاملے میں مداخلت کرے گی۔ بینچ نے یہ یقین دہانی ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز کی طرف سے پیش ہوئے وکیل پرشانت بھوشن کے خدشات پر دی۔ بینچ کے سامنے وکیل پرشانت بھوشن نے الیکشن کمیشن کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ 65 لاکھ افراد نے نظر ثانی کے عمل کے دوران اندراج فارم جمع نہیں کرائے ہیں۔ پرشانت بھوشن نے کہا کہ اس وجہ سے یہ ووٹر حق کی رائے دہی سے محروم ہونے کا خدشہ ہے۔ سپریم کورٹ ان درخواستوں پر 12 اور 13 اگست کو دوبارہ سماعت کرے گی، جن میں بہار کے خصوصی نظر ثانی کے عمل کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سامعین، نئی تعلیمی پالیسی کی اجرائی کے 5 سال مکمل ہونے پر آج گورنمنٹ مڈل اسکول شیوپورہ سری نگر میں NEP میلہ پیغام کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر ایک بحث و مباحثہ کا بھی اہتمام رہا، جس دوران جموں کشمیر کی طرف سے NEP کی مؤثر عمل آوری پر اظہار خیال کیا گیا۔ یہ تقریب زڈیو سری نگر رضیہ اختر کی نگرانی میں منعقد ہوئی، جبکہ ادارے کے سربراہ بکرم جیت سنگھ اور کلسٹر ہیڈ راجندر کور نے بھی اس تقریب میں کلیدی رول ادا کیا۔ کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے دفتر میں ملازمین کی فلاح سے متعلق ویلفیئر فنڈ کے نفاذ پر ایک اہم میٹنگ ہوئی، جس کی صدارت مینیجنگ ڈائریکٹر نے کی۔ میٹنگ کو ایک خوش آئند قدم قرار دیا گیا، تاہم بعض شرکاء نے شفافیت اور شمولیت سے متعلق خدشات کا اظہار کیا۔ کوآرڈینیٹر مشتاق احمد بخاری نے کہا کہ ایسے حساس معاملات میں ان تمام افراد کو اعتماد میں لینا ناگزیر ہے جنہوں نے ادارے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ 4 سال قبل بھی ویلفیئر فنڈ پر میٹنگ ہوئی تھی، مگر اعتراضات کی وجہ سے عمل درآمد نہ ہو سکا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اگر یہ فنڈ بروقت لاگو ہوتا تو دوران ملازمت جام بحق یا معذور ہونے والے ملازمین کے اہل خانہ کو مالی سہارا مل سکتا تھا۔ اب ایک اور موضوع۔
सभी जिला पुलवामा के तमाम कस्बजात में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव और जगह की कमी के बायस मुसाफिरों और राहगीरों को गूनागूं मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और यहां घंटों तक ट्रैफिक जाम के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। बताया जाता है कि तमाम मरकजी बाजारों में दुकानदारों ने फुटपाथों और सड़कों के किनारों पर कब्जा कर रखा है, जबकि सोमो ड्राइवर, ऑटो वाले और ठेले वाले भी मसाइल को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। शबीर भट्ट की रिपोर्ट। जहां इंतजामिया बाजारों में ट्रैफिक की नकल हमल को बिला खलल जारी रखने और पैदल चलने वाले मुसाफिरों की सहूलियात के लिए बाजारों में इकदाम का दावा कर रहा है, वहीं जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के अहम बाजारों पुलवामा, त्राल, अवंतीपोरा और पांपोर में दिन ब दिन बाजारों का हाल बेहाल बनता जा रहा है, क्योंकि इन बाजारों में दुकानदारों की जानिब से माल बाहर निकाल कर सड़कों पर तजावुजात खड़े किए गए हैं, जिसकी वजह से बाजारों में ट्रैफिक जाम के मसाइल अब रोज का मामूल बन गया है, जबकि पैदल चलने वालों के लिए भी चलना किसी मुसीबत से कम नहीं है। अवामी हलकों का मानना है कि जिला भर में करीबन 5 म्युनिसिपल कमेटियां पुलवामा, पांपोर, त्राल, अवंतीपोरा और खरीव में काम तो कर रही हैं, लेकिन इन कस्बजात में ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही और दुकानदारों की जानिब से सड़कों पर माल जमा रखने के हवाले से ये कमेटियां न जाने क्यों अवामी ख्वाहिशात पर पूरा उतर नहीं पा रही, जिसकी वजह से जिला भर की वसी आबादी को रोजाना बुनियादों पर बाजारों में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई अवामी वफूद ने शहरवीन को बताया कि बस स्टैंड त्राल में कई दुकानदारों ने सड़कों को जैसे अपनी जागीर समझ के रखा है, और हैरत की बात तो यह है कि म्युनिसिपल कमेटी का ऑफिस बस स्टैंड से कई कदम की दूरी पर वाक़ा है, मगर इसके बावजूद मुतलका हुक्काम खुद गर्ज दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर हैं। ये भी मालूम हुआ है कि अगर म्युनिसिपल कमेटी से वाबस्ता मुलाजमीन कार्रवाई करना चाहते भी हैं तो कई सियासी कारकुनों की जानिब से इनको हिरासा किया जाता है। ताहम अवामी हल्के पूछते हैं कि हादसा की सूरत में अगर बाजारों में तजावुजात हों तो फिर इंसानी जानों को कैसे बचाया जा सकता। यही सूरज हाल पुलवामा और पांपोर के बाजारों का है, जहां हरीश दुकानदारों ने दुकानों के साथ साथ सड़कों को भी अपनी कब्जे में ले लिया है, जिसका खुमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम ने आज शाम शहरवीन को बताया कि जिला भर के बाजारों में महंगाई को कंट्रोल करने के अलावा बाजारों में गैर कानूनी तजावुजात खड़ा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस हवाले से जिला भर की म्युनिसिपल कमेटियों को भी मुतहरिक किया जाएगा ताकि आवाम को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये थे पुलवामा से शब्बीर भट्ट। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की जानिब से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में तंजीम के यौम तासीस और सालाना दिन पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वादी के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात के साथ साथ वालिदैन ने भी शिरकत की। तकरीब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मॉमन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल, RDS के चेयरमैन मुबारक गुल, साबिक MLA शोपियान शेख मोहम्मद रफी, RDS के चेयरमैन बराए शुमाली कश्मीर ख्वाजा मोहम्मद शफी और जम्मू कश्मीर के बाहर से आए कई शख्सियात मौजूद थीं। तकरीब के दौरान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात को एजाजात से नवाजा गया। इनमें मारूफ लोक फनकार अब्दुल रशीद हाफिज, सोफियाना मौसीकी के नामवर फनकार मरहूम उस्ताद गुलाम मोहम्मद साज नवाज, माहिर तालीम बसीमा इनायत और दीगर कई शख्सियात शामिल हैं। तकरीब के दौरान स्कूली तलबा और तलबात ने डिबेटिंग मुकाबले में शिरकत की, जबकि वादी के चंद हर दिल अजीज गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। सामिन, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बिमना फ्लाईओवर पर नमूदार हो चुकी दरारों के मामले का नोटिस लेते हुए एक आला सतही कमेटी कायम कर दी है। ये फ्लाईओवर श्रीनगर बारामुल्ला हाईवे बाईपास का हिस्सा है और हालिया दिनों इसमें दरारें पड़ने की खबरें मिली थीं, जिसके बाद इसके तामीराती मयार और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खदशात पैदा हो गए थे। इस कमेटी की सरबराही जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर करेंगे, जबकि इसमें महकमा तामीरात आमा यानी RNB के इंजीनियरिंग इन चीफ इंजीनियर RNB कश्मीर, चीफ इंजीनियर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, चीफ इंजीनियर डिजाइन्स इंस्पेक्शंस एंड क्वालिटी कंट्रोल कश्मीर, SSP ट्रैफिक श्रीनगर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से एक माहिर शामिल होगा। वाजरे की कमेटी फ्लाईओवर की जामिया तकनीकी जांच करेगी ताकि दरारों की नौइयत और हद का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही ये जांच भी की जाएगी कि फ्लाईओवर का डिजाइन, तामीराती तरीकाकार और इस्तेमाल शुदा मवाद सरकारी स्टैंडर्ड और तकनीकी उसूलों के मुताबिक थे या नहीं। कमेटी ये भी तय करेगी कि मंसूबे की तकमील के दौरान कोई कोताही तो नहीं बरती गई थी और मौजूदा हालात में फ्लाईओवर की मजबूती का भी जायजा लिया जाएगा। ये कमेटी 1 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
ٹی بی کے خلاف عوامی شعور اجاگر کرنے اور 2025 میں اس بیماری کے خاتمے کے قومی ہدف کو حاصل کرنے کی سمت میں ایک قدم اٹھاتے ہوئے ضلع ہیلتھ سوسائٹی بڑگام کی جانب سے آج ایک آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا آغاز ڈپٹی کمشنر بڑگام ڈاکٹر بلال محی الدین نے کیا، جنہوں نے کمیونٹی اور نوجوانوں کی شرکت کو مرض کے خاتمے کے لیے ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ آگاہی، احتیاط، تشخیص اور علاج کی جانب یہ پہلا قدم ہے۔ یہ پروگرام ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسر کی نگرانی میں منعقد ہوا، جبکہ چیف میڈیکل آفیسر اور دیگر عملے نے بھی اس میں شرکت کی۔ ریلی ڈی سی آفس بڑگام سے شروع ہو کر مختلف علاقوں سے گزری، جہاں طلبہ نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا کر نعرے لگائے اور عوام کو ٹی بی کے علامات، احتیاط، بروقت تشخیص اور مفت علاج کی سہولیات کے بارے میں آگاہ کیا۔ سمین ہائر سیکنڈری اسکول رتنی پورہ میں آج ایک حسینی مشاعرہ عبد الرحمان فدا کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ایوان صدارت میں ماہر تعلیم غلام حسن طالب اور محمد سعید قادری مہمان خصوصی اور مہمان ذی وقار کی حیثیت سے موجود رہے۔ تقریب کی نظامت سکندر ارشاد نے انجام دی۔ اس موقع پر سرکردہ شعراء نے امام علی مقام کے تئیں نذران عقیدت کے پھول نچھاور کیے اور حاضرین نے بھی مشاعرے کو سراہا۔ تقریب میں منظور گلشن کے شعری مجموعے ہجرک آلو کی رسم رونمائی بھی انجام دی گئی۔ سنگھپورہ پٹن کے باشندوں کی شکایت ہے کہ وہاں 1954 میں ایک سرکاری اسکول قائم کیا گیا، جہاں سینکڑوں بچے زیر تعلیم ہیں۔ سنگھپورہ کے باشندے گزشتہ 2 دہائی سے مطالبہ کرتے آئے ہیں کہ اسکول کا درجہ بڑھا کر اسے ہائر سیکنڈری کر دیا جائے، مگر ابھی تک ان کی نہیں سنی گئی۔ سنگھپورہ کے باشندوں کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں، خاص طور بچیوں کو ہائر سیکنڈری کے لیے روزانہ 6 سے 7 کلومیٹر کا سفر صبح شام کرنا پڑتا ہے، جو کہ بعض اوقات کافی مشکل بن جاتا ہے۔ سنگھپورہ پٹن کے باشندوں نے وزیر تعلیم سے اپیل کی ہے کہ سنگھپورہ ہائی اسکول کا درجہ بڑھا کر اسے ہائر سیکنڈری کر دیا جائے۔ کاسواری خانسا بڑگام سے ایک وفد شہربین آ کر بتایا کہ وہاں آستان پورہ سے کھڑپورہ تک جانے والی اندرونی سڑک کی تعمیر کے مقصد سے وہ گزشتہ 2 برسوں سے متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں، مگر ان کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ کاسواری کے باشندوں کے مطابق یہ اندرونی سڑک انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس سے علاقہ آریزال، گرویٹ، فسوار، برنوار سمیت درجنوں دیہات کے ساتھ علاقے کا رابطہ بحال ہو سکتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے متعلقہ حکام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ 1 کلومیٹر لمبی اس سڑک کی تعمیر کا کام فوری طور ہاتھ میں لیا جائے تاکہ وسیع علاقے کو راحت مل سکے۔ اب ایک اور موضوع۔ سمین سالانہ امرناتھ یاترا اب اپنے آخری مرحلے میں ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اب یاتریوں کی تعداد میں کمی رونما ہو رہی ہے۔ اس سال 4 لاکھ یاتریوں نے اپنی رجسٹریشن کرائی تھی، جن میں 3,60,000 سے زائد یاتری نے یاترا انجام دی ہے۔ اس سال یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی، جو کہ رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی۔ آج کی یاترا پر رحیم رضوان کی یہ رپورٹ۔ 9 اگست رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہونے والی سالانہ امرناتھ جی یاترا دونوں راستوں یعنی نونون پہلگام اور دمیل بالتل سے بنا خلل جاری ہے۔ گزشتہ 24 دنوں کے دوران ملک کے مختلف علاقوں سے وادی واد ہونے والے 3,86,198 شردھالو نے گفا جا کر حاضری دی اور پوجا پاٹ میں شرکت کر کے امن و شانتی کی دعائیں مانگی۔ بالتل راستے سے ہزاروں کی تعداد میں ہر روز یاتری گفا جا کر شیولنگم کا درشن کر کے ایک ہی دن میں واپس بالتل پہنچتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج صبح 3:30 بجے دمیل کنٹرول گیٹ پر 2,157 یاتریوں نے رجسٹریشن کر کے RFID کارڈ حاصل کیے اور وہ یاتری جوش و جذبے کے ساتھ سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ گفا کی طرف روانہ ہوئے۔ ان یاتریوں میں 1,744 مرد، 352 خواتین، 23 بچے، 7 سادھو، 1 سادھوی اور 30 سیکورٹی اہلکار بھی شامل تھے، جبکہ یہ رپورٹ فائل کرنے تک 6,445 یاتری بابا برفانی کا درشن کر کے بحفاظت واپس پہنچے۔ درشن کر کے واپس پہنچنے والے ان یاتریوں میں 4,615 مرد، 1,206 خواتین، 94 بچے، 42 سادھو، 1 سادھوی، 1 خواجہ سرا اور 486 سیکورٹی اہلکار بھی تھے۔ گفا سے شیولنگم کا درشن کر کے یاتریوں کا واپس آنے کا یہ سلسلہ دیر رات گئے تک جاری رہے گا۔ ادھر نونون بیس کیمپ سے ہمارے ساتھی ایس طارق نے جو اطلاع دی ہے اس کے مطابق 1,356 یاتری آج نونون بیس کیمپ سے شیش ناگ پنجترنی کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ آس پاس کے نجی ہوٹلوں اور چندن واڑی میں رات بھر قیام پذیر 2,631 یاتری بھی شیش ناگ پنجترنی کی طرف نکل پڑے، جہاں وہ رات بھر رکنے کے بعد کل سویرے گفا کی طرف روانہ ہوں گے۔ اس دوران شیش ناگ پنجترنی میں رات بھر قیام پذیر 3,308 یاتریوں نے
आज सुबह सवेरे रजिस्ट्रेशन करके RFID कार्ड हासिल किए और वो यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। इतलात के मुताबिक उन यात्रियों ने गुफा जाकर पूजा पाठ में हिस्सा लिया और शिवलिंगम के दर्शन किए। दोनों रास्तों से दर्शन करके बहिफाजत वापस आने वाले यात्रियों को कल सवेरे अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी। इधर आज जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से 61 छोटी बड़ी गाड़ियों में सवार 1490 यात्रियों का अगला जत्था वादी की तरफ रवाना हुआ। इन यात्रियों में 327 यात्री बालतल बेस कैंप पहुंचे, जबकि 1163 यात्री नुनवन बेस कैंप पहुंचते रहे। दोनों बेस कैंपों में रात भर कयाम पजीर यात्रियों को कल सवेरे गुफा की ओर आगे बढ़ने की इजाजत होगी। दोनों रास्तों से मौसम खुशगवार है और सुहाने मौसम के बीच तीर्थ यात्रा बड़ी खुश असलूबी से जारी है। अमरनाथ यात्रा आसान तरीके पर मुनक्कद कराने के लिए दोनों यानी अनंतनाग और गांधरबल इंतजामिया ने यात्रियों के लिए खातिर इंतजाम किए हैं। आपने आज के अमरनाथ यात्रा पर रहीम रिजवान की रिपोर्ट सुनी। वादी के बुलंद पाया वली कामिल हजरत बाबा दाऊद खाकी रहमतुल्लाह अलैह का 453वां उर्स मुबारक निहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब आस्ताने आले कोहिमारान जियारत हजरत महबूबुल आलम शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह पर मुनक्कद हुई, जहां सुबह सवेरे से ही खतमात मौज़ूमात, दुरूद अज़कार और कुरान खानी की मजालिस का एहतमाम रहा। इधर आज हजरत सईद कमालुद्दीन मदनी का उर्स भी मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया कनी मजार नवाकदल में रूह परवर मजलिस का इनकाद हुआ। शहरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। समीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज NEP के 5 साल मुकम्मल हुए और इस सिलसिले में एक तकरीब आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रगर खान साहब में मुनक्कद हुई। इस तकरीब में मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान और जम्मू कश्मीर की वजीर तालीम सकीना इत्तू ने वर्चुअल मोड के जरिए शमूलियत की। इस तकरीब में MLA खान साहब सैफुद्दीन भट्ट भी मेहमान खुसूसी के तौर शामिल रहे। उन्होंने इस मौके पर मरकजी सरकार के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि PM श्री स्कीम के तहत स्कूल को इसमें शामिल करना काबिल फख्र है। समी बारामूला से हमारे नुमाइंदे करामत कयूम ने खबर दी है कि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रोफेसर शौकत अली मेमोरियल इंडोर स्टेडियम बारामूला में कोशु रिवाज उन्वान के तहत एक कल्चरल प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस कल्चरल प्रोग्राम का एहतमाम जिला इंतजामिया और फौज ने मुश्तरका तौर किया था। इस तकरीब में लेडी शाह और कैलीग्राफी के मुकाबले हुए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों से वाबस्ता तलबा और तालिबात ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी और कल्चरल अकादमी में कैलीग्राफी में डिप्लोमा कोर्सेज शुरू कराए जाएंगे। इस मौके पर GOC डैगर डिवीजन बारामूला, DIG शुमाली कश्मीर, डिप्टी कमिश्नर बारामूला के अलावा फौज और पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग के सदर और MLA जडीबल एडवोकेट शमीमा फिरदौस ने आज मलारटा सोनरकल में आग मुतासरीन में इमदादी चेकें तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाम को राहत पहुंचाने का वादा किया है और उनकी हुकूमत इस सम्त में काम कर रही है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरां समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।